نمبر 3 ابراہیم اسکول کے پاس مجلس رابر کا ہوگا جیسے علامہ سجاد علی اکبر صاحب، ذاکر حبیب ساجد عبدیل صاحب، علامہ نشاور باز ہاشم صاحب دیگر ذاکر خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 4 بجے مجلس آغاز ہو جائے گا۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ کل 6 محرم الحرام کو دوپہر 11 بجے سید راشد حسین زیدی کے ہاں مجلس ادا برپا ہوگی۔ مختلف ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ اختتام مجلس جلوس شفیع ذوالجلال عالم مبارک برآمد ہو گئی۔ جلوس اپنے مقرر راست سے ہوتا ہوا اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 7 محرم الحرام کو اسی امام بارگاہ سے مہندی شہزادہ قاسم کا جلوس برآمد ہوگا۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 7 محرم کو وریام ڈوگر عمران ڈوگر کے ہاں کرتارے والا میں مجلس ادا برپا ہوگی، جس سے مختلف ذاکرین علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ 11 بجے مجلس ادا برپا ہوگی۔ 7 محرم الحرام کو تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 9 محرم الحرام کو بخشاں کے ہاں مجلس ادا برپا ہوگی، جس سے مختلف ذاکرین علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 27 محرم الحرام کو اسی امام بارگاہ میں مجلس ادا و سلسلہ شہادت سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ السلام برپا ہوگی، جس سے ذاکر اہل بیت جناب عمران حیدر قاسمی صاحب اور پورے والا قبلہ مولانا علامہ علی ناصر الحسینی تلہاڑہ صاحب، قبلہ اون عباس شرازی صاحب، ذاکر اہل بیت ساتھ عمران جعفری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اختتام مجلس عبود مولا سجاد علیہ السلام کا برآمد ہوگا اور نوحہ خانی توقیر عباس صاحب کریں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 6 ربیع الاول کو اسی امام بارگاہ میں مجلس ادا و سلسلہ قافلہ سادات کی مدینہ واپسی مجلس ادا برپا ہوگی، جسے علامہ ماجد رضا عبدی صاحب قبلہ علی ناصر الحسینی تلہاڑہ صاحب دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ بلا تاخیر گزارش کروں گا سرمایہ ملت جعفریہ قبلہ مولانا علامہ مشرف عباس علوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر فضائل و مصائب محمد اہل بیت محمد بیان فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان علی حق، نعرہ حیدری، حیدری اور محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ نظر اللہ نیاز حسین تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے۔ نظر اللہ نیاز حسین تھوڑا تھوڑا مہربانی بلا فصل کو مارنے والے فاصلہ اچھا ہی نہیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے۔ سر تھوڑا 2 قدم تھوڑا مولا آپ کو سلامت۔ نعرہ تکبیر، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بلند ہے، 14 کا خالق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات بواز بلند آواز سے پڑھے محمد۔ سامعین محترم، ایک حکم ہے ایک موضوع کا کہ امام سجاد کی فضیلت میں انہوں نے کہی 2 جملے پڑھے، تو مجھے انہوں نے موضوع دے دیا ہے۔ اب موضوع جانے اور شاہ جانے، تو صلوات ایسے پڑھیں جیسے سید الساجدین کی عزت اور مودت قلب میں چھپی ہوئی ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ تکلیف نہ سمجھے تو ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اگر تکلیف نہ سمجھے تو امام سجاد کی عظمت پر آواز بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ ہمارے وارث کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ ہے اجازت؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب کعبہ قوسین
محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ درود کا پڑھنا عبادت ہے، بآواز بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد اللہم صلی اللہ محمد۔ سامعین محترم، سورہ شعراء آیت نمبر 219 وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ کوئی خشک تر نہیں جو اس قرآن میں نہیں، تو اس لیے میں نے امام سجاد کی فضیلت بھی قرآن سے پڑھی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 219 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اگر یہ آیت سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ بغیر پروں کے فیصلہ باد میں ضرور پرواز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اے محمد ہم نے تیرا نور ساجدین میں منتقل کیا، ہم نے تیرا نور ساجدین میں منتقل کیا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے قرآن میں۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ محرم الحرام میں اگر کسی کی فضیلت بیان کرے یا نہ کرے اپنی بات ہے، امام سجاد کی فضیلت ضرور بیان کرنی چاہیے، اس لیے کہ حسین نے دین کو بچایا ہے، سجاد نے حسین کو بچایا۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 219 ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرا نبی ہم نے تیرا نور ساجدین میں منتقل کیا۔ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں یہ موضوع پڑھوں گا، ورنہ جو میں موضوع ذہن میں لے کے وہ میں نے موضوع شروع کرتے ہیں۔ بانیان کا حکم ہے، حکم کی تعمیل ہے، ساجدین ہے سجدہ کرنے والوں کی جمع۔ ایک بندہ سجدہ کرے تو اسے کہتے ہیں ساجد، زیادہ بندے سجدہ کریں تو اسے کہتے ہیں ساجدین۔ یعنی کہ جس کی پیشانی پہ نور مصطفیٰ آیا وہ ساجدین میں ہوتا گیا۔ آدم کی پیشانی پہ نور آیا، آدم ساجدین میں۔ شیس کی پیشانی پہ نور آیا، شبان کی پیشانی پہ نور آیا، نوح نبی کی پیشانی پہ نور آیا، ابراہیم کی پیشانی پہ نور آیا، اسماعیل کی پیشانی پہ نور آیا۔ یعنی جس کی پیشانی پہ نور مصطفیٰ آیا، قرآن کہتا ہے وہ سب ساجدین ہیں۔ پڑھو جملہ سرکار، آدم سے لے کر حضرت عبدالمطلب تک یہ سب ساجدین ہیں، اور حسین کا بیٹا سید الساجدین ہے۔ یعنی آدم سے لے کر عبدالمطلب تک، قرآن کہتا ہے آدم سے لے کر عبدالمطلب تک یہ سب ساجدین ہیں۔ حسین کا بیٹا سید الساجدین، کیونکہ یہ موضوع ایسے جو کم ممبروں کو پڑھے جاتے ہیں۔ حسین کا بیٹا کیا ہے جی؟ سید الساجدین ہے۔ قرآن میں اللہ نے انبیاء کو عابدین کہا ہے، حسین کے بیٹے کو زین العابدین کہا ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی نبی ہیں اللہ نے نبیوں کو کہا ہے عابدین۔ زین العابدین کائنات میں صرف ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا پورے قرآن مجید میں اللہ نے محمد کو ساجد نہیں کہا، عابد کہا ہے، عبد کہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کی زینت ہو سکتا ہے، سردار نہیں ہو سکتا۔ امام سجاد محمد کی زینت تو ہو سکتے ہیں مگر رسول کے سردار نہیں ہو سکتے۔ میری بات سمجھ آتی ہے؟ امام سجاد علیہ السلام کیا ہے؟ زین العابدین سید الساجدین۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام 38 ہجری کو اس دنیا میں آئے۔ حضرت امام سجاد کو مولا علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پہ ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن کو اٹھا۔ تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا میرے سجاد کی آنکھیں حسن جیسی ہیں، میرے حسین کا جو چہرہ ہے وہ
وہ سجاد جیسا، سجاد کا چہرہ حسین جیسا. میری بات سمجھ نہیں سکتا. میں حسین کے بیٹے کے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں. مولانا علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میں محمد کی جان ہوں، سجاد علی کی جان ہے. میں رسول کی جان ہوں اور میرا بیٹا جو سجاد ہے وہ میں علی کی جان ہے. امام سجاد علیہ السلام عالم شباب ناز کرتا رہا. امام سجاد کا ایک لقب ہے جی. امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے بابا سید الساجدین کے کتنے القاب ہیں؟ امام نے فرمایا القاب تو لاتعداد ہے مگر 600 القاب ایسے ہیں جو اللہ نے میرے بابا کے رکھے ہیں. ان 600 میں سے 180 القاب ہیں جو مخلوق پر ظاہر کیے ہیں. اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مخلوق کو میرے بابا سید الساجدین کے 180 القاب کا علم ہو جائے لوگ زمین پر کھڑے ہو کر عرش کے فرشتوں سے کلام کریں گے. اور امام سجاد کا ایک لقب ہے سرکار امام سجاد علیہ السلام. امام کا لقب ہے البسام. کیا لقب ہے جی؟ یار بولنا تھوڑا سا میرے پاس. البسام کیونکہ یہ ایسے موضوع ہے کہ بندے پریشان ہو جاتے ہیں. مگر میں دیکھیں یہ ایام خم ذاکر ہو، خطیب ہو، واعظ ہو، مبلغ ہو، مصنف ہو، مؤلف ہو، مناظر ہو، کوئی بھی ہو، ہر بندے کو چاہیے کہ اس ممبر پہ وہ موضوع بیان کرے جو کم ممبروں پہ پڑے جاتے ہیں. یہاں پہ حضرت ہاشم کے فضائل بیان ہونے چاہیے، عبد المطلب کے فضائل بیان ہونے چاہیے، حضرت ابو طالب کے ہونے چاہیے، بی بی فاطمہ بنت اسد کے ہونے چاہیے. مولا علی کے 18 بیٹے ہیں جس میں امام حسن ہے، حضرت امام حسین ہے، سرکار عباس ہے، محمد حنفیہ ہے، سرکار جعفر ہے، سرکار زید ہے، سرکار عمران ہے، سرکار ابراہیم ہے، سرکار یحییٰ ہے، عباس اکبر ہے، عباس اصغر ہے. مولا علی علیہ السلام کے بیٹوں کے فضائل یہاں پہ بیان ہونے چاہیے. یہاں پہ ہمیں بتانا چاہیے علی اصغر کی فضیلت کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو اس گھر کا ابو طالب ہے وہی علی اصغر ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کا ایک لقب ہے البسام. البسام کا مطلب ہے بھائی جانا بدل اللہ فائد اے ناظر الخلائق سبحان اللہ. باپ بھائی یہ موضوع یہ ہے کہ بڑے بڑے بندے سے جس بندے نے مجھے موضوع دیا وہ مجھے بندہ نہیں میرا. اگر وہ ہو تو میں کہ مجھے آپ کر پڑے میں آپ کے سامنے بیٹھا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہماری قوم کا اب آج کل پوری سسٹم کیا بن گیا ہے. آج کل سسٹم یہ بن گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بس 2020 ہو اور بس یہاں پہ ہاتھ ہو. نہ دیکھیں یہ بات نہیں. امام زمانہ آپ کی داد دیکھنے کے لیے نہیں آتے. امام دیکھتے ہیں کہ کون کون ہے جو میرے قریب ہے. میری بات میں نے آپ سے 4 دن کافی داد لی ہے. اب نہ ملوں گا تو مسئلہ کوئی نہیں. حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میرے بابا سید الساجدین کا لقب ہے البسام. البسام کا مطلب ہوتا ہے مسکرانے والا. کیا معنی ہے جی؟ مسکرانے والا. امام سے پوچھا گیا کہ یہ جو لقب ہے یہ کیوں ملا تھا امام سجاد؟ مولا فرماتے ہیں اس لیے ملا تھا کہ جب اللہ چاہتا تھا کہ میری حجت زمین پر جائے. امام باقر فرماتے ہیں میرے بابا سید الساجدین سجدے میں تھے، اللہ کی تسبیح کر رہے تھے، اللہ میرے بابا پر درود پڑھ رہا تھا. اللہ نے میرے بابا سے پوچھا کیا تو زمین پر جانا چاہتا ہے میری امت کی ہدایت کے لیے؟ اچانک میرے بابا مسکرائے. میرے بابا سید الساجدین کا مسکرانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہا اے مسکرانے والے تجھ پر سلام. اے مسکرانے والے تجھ پر سلام. حضرت امام سجاد علیہ السلام بھائی جان میرے نے ویکھیا اے تسی موضوع کیتا تے میں شروع کیتا ہے. شکر تسی آ گئے. حضرت امام سجاد علیہ السلام بادشاہ عالم شباب میں
लो जी तौहीद खत्म अगर एवं शुरू किया बंदे ने हल्ला भी मौलवी सुक्का ही गया है। हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम आलम शबाब में शबाब नाज करता रहा। मोहम्मद का मोहम्मद बेटा, अली का अली बेटा, अब्बास का अब्बास भतीजा। हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम सज्जाद के फजाइल पढ़ना चाहता हूँ और जो आपने मौजू दिया मैं मौजू पढ़ना चाहता हूँ। हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम आलम शबाब में आए, शबाब नाज करता रहा। एक बंदा यकदम सामने आया, सामने आकर कहता है ऐ हुसैन के बेटे, जैसे आपके दादा अली कुरान पढ़ सकते थे वैसे आप पढ़ सकते हैं, क्या आप भी अली पढ़ सकते हैं? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खामोश, अरे अली पढ़ना क्या, मैं अली हूँ। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अली पढ़ना क्या, मैं अली हूँ। कहा मौला आप भी कुरान पढ़ सकते हैं जैसे आपके दादा पढ़ते थे। मेरे पास सोने की कलम होती, हूर की चादर होती, विलायत के पर होते, नजफ की सहरा होती, परवाज करके ये जुमला फिर भी इसकी कीमत नहीं है जिस जीरक लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ। हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर फरमाते हैं तू मेरे किस जुज़ से कुरान सुनना चाहता है? मेरे पास आज एक खमसा होता ना तो मैं इमाम सज्जाद की फजीलत फिर आपको बता सका। इमाम ने फरमाया तू मेरे किस जुज़ से कुरान सुनना चाहता है? कहा मौला आपकी पेशानी से मैं सूरह यासीन सुनना चाहता हूँ। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ अपनी पेशानी पे फेरा, बस हाथ का फेरना था, सूरह यासीन की आवाज आनी शुरू हो गई। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया खबरदार कोई बंदा भी मेरे सामने से ना गुजरे। एक बंदा दौड़ते गुजरा, वो तड़पने लगा, तड़पते तड़पते मर गया। कहा मौला ये बंदा मर गया है। इमाम ने फरमाया जब हमारा कलाम मूसा बर्दाश्त नहीं कर सकता तो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता? मौला आपको सलामत रखे। यार मैंने कहा कि असर पढ़ दी भाई, मैंने किताब पढ़ दी, मेरी बात समझ नहीं सकता। इमाम का लक़ब है सैयदुल साजिदीन। मौला आपको सलामत रखे, इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। मैं लाहौर में होता तो किताबें उठा कर ले आता जो मेरे पास गाड़ी में छप बन गए। मेरी बात समझ सकता। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम आलम शबाब में आए, शबाब नाज करता रहा। शबाब ऐसे तवाफ करता था सैयदुल साजिदीन का जैसे हाजी काबे का तवाफ करता है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम खूबसूरत लिबास पहनते थे, इमाम सज्जाद अच्छी नौलैन पहनते थे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जब गलियों में चलते थे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की तरफ देख कर कहते थे लगता है मोहम्मद आया है, लगता है अली आया है, लगता है हसन आया है, लगता है हुसैन आया है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। बलख का एक मोमन था, उसने कहा अपनी बीवी से मैं जा रहा हूँ हज करने। किबला ये जुमला आपके लिए। उसने एक जुमला कहा, जब ये मैंने अपनी किताब 14 सादिकीन में भी जुमला लिखा है, ये बिहार अनवार में भी जुमला है, ये जुमला है, ये मदीनतुल माजिद हाशिमुल बहरानी की किताब में भी जुमला है, ये अयूनुल मुअज्जज़ात में भी है, अल्लामा मजलिसी ने भी जुमला लिखा है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने अल्लामा जरीर रुस्तम तबरीउल इमामी मुहद्दिस शिया उसने भी ये जुमला लिखा है जो मैं आपके सामने पढ़ना लगा। बल्कि ने कहा कि मैं जा रहा हूँ हज करने, मैं जा रहा हूँ, बोले मैं जा रहा हूँ मगर हज से पहले रूह हज को सलाम करता हूँ। देखिए मेरी बात जुमले को समझे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अली मोमन की नमाज, कहा ना भाई चाचा जी कहा कि मैं मोमन की नमाज, मैं मोमन का रोज़ा, मैं मोमन का हज, मैं मोमन की ज़कात। कहा इसका ये मतलब नहीं जो हम नमाज पढ़ते हैं वो मौला अली है, जो हम रोज़ा रखते हैं वो मौला अली है। उसकी वजह ये है कि नमाज रुकन है, अली कुल्ले दीन है। इसकी वजह यह है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाना चाहते थे अगर मेरी विलायत है तो नमाज है, मेरी विलायत है तो रोज़ा है, मेरी विलायत है तो हज है। उसने कहा पहले मैं रूहे हज को सलाम करूँगा। उसने क्या किया, तोहफे तहाइफ इकट्ठे किए। बीवी आपको पता ना औरतें कुछ खतरनाक भी होती हैं। उस औरत ने कहा किसको देने हैं तोहफे? उसने कहा मेरा एक मदीने में दोस्त रहता है, मैंने उसको देना है। कहा अच्छा जिसको तुमने
तोहफे देने हैं, कभी उसने भी तुम्हें कोई तोहफा दिया है? कहा खामोश, उसी का सदका तो हम खा रहे हैं। फरमाया उससे क्या लेना है? वो बल्कि चला किबला, पहले हज किया, हज से पहले सलाम किया, हज के बाद फिर इमाम के पास आया। अब इमाम, क्योंकि जो इमाम होता है वो तो इमाम होता है ना। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो तू है मेरा मेहमान, मैं हूँ तेरा मेज़बान, और जो मेहमान होता है उस पर मेज़बान की इज्जत वाजिब होती है। आज मैं चाहता हूँ कि मेज़बान मेहमान और मेहमान मेज़बान, मौला फरमाते हैं तू मेरे हाथ धुला। तू मेरे, क्या कहा उसने कि कभी तेरे दोस्त ने भी तुम्हें कुछ कभी दिया? इमाम ने फरमाया हाथ धुला। इतना बड़ा बर्तन था, इतना बड़ा कितना बर्तन था, नीचे रखा। इमाम ने फरमाया पानी डाल मेरे हाथों के ऊपर। पानी डाला। इमाम ने फरमाया और पानी लेकर, और लेकर, और लेकर। जब बर्तन तो भर गया, मौला फरमाया देख क्या है? कहा मौला पानी है। मौला फरमाया गौर से देख। देखा सोना, चांदी, हीरे, जमरद। इमाम ने फरमाया जा वापस चला जा पलक, और अपनी बीवी को कहे कि ये मेरे दोस्त ने दिया है। दोस्त ने दिया है, तो तेरी बीवी ने कहा था ना कभी तेरे दोस्त ने भी कुछ दिया है। कहा मौला आप कैसे जानते हैं? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुल्ल शैइन हज़ैनहु फी इमाम कबीर, पूरी कायनात का जो इल्म होता है वो इमाम के पास होता है। इमाम फरमाते हैं मैं ये भी जानता हूँ तेरे दादे का नाम क्या है, तेरे परदादे का नाम क्या है, तेरे खानदान का नाम क्या है। दूसरी किताब है बिहारुल अनवार, अल्लामा बाकर मजलिसी। उस किताब में लिखा हुआ, और भी काफी किताबों में जुमला लिखा हुआ कि मौला इमाम साजिद अलैहिस्सलाम ने जब ये अमल किया, एक बंदा सामने आकर कहता है मौला ये जो चिड़ियाँ चहचहाती हैं ये क्या करती है? मौला फरमाते हैं ये रिस्क मांगती है, और इमाम सज्जाद फरमाते हैं अल्लाह हमारे हाथों से रिस्क तकसीम करता है। हमारे हाथों से। सारे लोग इकट्ठे होकर इमाम सज्जाद के पास आए। इमाम ये जुमला ज़हन में रखना है, कुरान की मैंने आयत पढ़ी है कि ऐ मोहम्मद तेरा नूर साजिदीन में मुंतकिल हो। हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, शिया इकट्ठे हो। कहा मौला लोग जुल्म कर रहे हैं, अज़ियतें पहुंचा रहे हैं, कोई भी आपका नाम लेता है बंदे उसे कत्ल कर देते हैं, मौला कुछ करें। इमाम ने फरमाया मैं फिर बताऊं कि इमाम की ताकत क्या होती है? इमाम की ताकत क्या होती है? कहा मौला दिखाए। इमाम ने फरमाया बाकिर बेटा। जी बाबा। फरमाया घर से धागा लेकर आओ। धागा लगा। इमाम ने फरमाया बाकिर बेटा मस्जिद में चले जाओ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा धागा हिलना चाहिए, थोड़ा सा धागा हिलना चाहिए। इमाम बाकर ने थोड़ा सा धागा हिलाया। इमाम ने फरमाया जाबिर बाहर देख। क्या देखा? हजारों बंदे मरे हुए हैं, इमारतें खत्म हो गई हैं, बंदे परेशान हैं। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जाबिर अब पता चला इमाम की ताकत क्या है। अभी तो मैंने धागा हिलाया है, ये हशर हो गया है, अगर मेरी जुबान हिल जाए फिर क्या होगा? आपको मैं एक बात बताऊं, सबसे खूबसूरत लिबास अगर कायनात में किसी ने पहना है वो तो सैयदुल साजिदीन। मेरी बात समझे? जो भी वाक़ई मिंबर पे है, मैं तो खैर पूरी दुनिया में ये ऐलान करता हूँ अगर मौला तकी की फजीलत में मजलिस है तो हर वाक़ई को मौला तकी के फज़ाइल पढ़ने चाहिए। अगर अली असगर अलैहिस्सलाम की फजीलत में मजलिस है तो सबको सरकार अली असगर के फज़ाइल पढ़ने चाहिए। मैंने खुद एक बहुत बड़े आलिम दीन की लाइब्रेरी में किताब देखी है, आप परेशान हो जाएंगे जुमला सुन के। 10 जिल्दें, इतनी बड़ी बड़ी जिल्द थी, 10 जिल्दें किबला, मैंने खुद आंखों से देखा, 10 जिल्दें सिर्फ सरकार अली असगर के इस्म की फजीलत पे लिखी गई। तब
نظام ہی چینج ہو گیا، مرحبا لمحے عباس ساڑھی فرمائش یار محمد والے محمد کا واسطہ ہمیں اتنی معرفت تو ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ان کے گھر کا محمد حنفیہ کون ہے، ان کے گھر کا سرکار اون کون ہے، ہر موضوع پہ ہمیں مجلسیں پڑھنی چاہیے۔ بات سمجھے؟ اچھا نماز پڑھتے تھے امام صاحب، بس ختم کرو میں مسئلہ میں نے صاحب بھی پڑھنا ہے، اور ایک حکم ہے وہ یہ ان جملوں کے اندر میں نے وہ حکم بھی آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام، دیکھیں میری بات سے، یہ میری کتاب ہے اسرار ولایت، یہ میں نے 20 سال کی عمر میں کتاب لکھی، اس میں 512 صفحے ہیں، یہ میں نے علی ولی اللہ پہ کتاب لکھی، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے اندر میں نے جتنے بھی جملے لکھے ہیں وہ مولا کی ولایت پہ لکھے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے اندر میں نے لکھا ہے کہ امام سے پوچھا گیا، اب یہ کیونکہ ظاہر میں مؤلف ہوں، میں نے کتابوں سے کتاب اکٹھی کی، میں نے یہ جملہ الخصال العامہ شیخ صدوق کی کتاب سے اور بھی بڑے بڑے علماء کتابوں سے میں نے اس کتاب کے اندر جملہ لکھا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ رسول کو معراج کتنی دفعہ ہوئی تھی؟ حضرت امام صادق فرماتے 120 دفعہ مصطفیٰ کو معراج ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ جتنی دفعہ بھی مصطفیٰ آسمان پر گئے تھے اللہ کہتا تھا زمین پر جاؤ اور میرے علی کے فضائل بیان کر۔ تو بات کرنے کا مقصد کتاب دکھانا مقصد نہیں، بات کرنے کا مقصد ہے ایسے شیعہ بنو جیسے علی چاہتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں نے سادات کی فضیلت میں کتاب لکھی کہ سید کا مقام کیا ہے۔ امام فرماتے جو جان بوجھ کر سید کا احترام نہ کرے وہ ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ رسول فرماتے ہیں کہ جو نیک سید ہے اس کی عزت اللہ کی خاطر کرو، جو گنہگار سید ہے اس کی عزت میں مصطفیٰ کی خاطر۔ یہ میں نے کتاب لکھی احکام معصومی، کتابیں تو میں نے ماشاءاللہ 18-19 لکھی ہے مگر میرے بخاری میں یہی پڑھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب میں نے لکھی ہے، اس کتاب کے اندر وضو کے فضائل ہیں، اذان کے فضائل ہیں، نماز کے فضائل ہیں، میری بات سمجھ نہیں سکتا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ حضرت رسول خدا سے کسی بندے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت تو ہر نبی کی امت ہوگی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ رسول خدا فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگوں کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں وہ 24 گھنٹے وضو میں رہتے ہیں، 24 گھنٹے وضو میں رہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم خسارے کی زندگی سے نکلیں، ایسے شیعہ بنے جیسے علی چاہتا ہے، اپنے کردار سے بتائیں کہ ہم کن اماموں کو مانتے ہیں۔ یاد رکھیے گا چھٹے امام فرماتے ہیں جو تمہیں ایمان بستر سے اٹھا کر مصلی تک نہیں لے جا سکتا وہ تمہیں جنت میں کیسے لے کر جائے؟ کیا بات ہے، کیا کہنے مولا فرماتے ہیں جو لوگ ہماری خاطر اللہ کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے وہ سر کٹائیں گے کیسے؟ میری ایک اور بھی کتاب ہے پرنٹ ابھی ہوئی ہے اسرار امام مبین، اس میں میں نے لکھا ہے کہ مولا علیہ السلام سے کسی بندے نے پوچھا مولا میرے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، مولا فرماتے تو اپنے باپ کے آگے تو نہیں چلتا، جو باپ کے آگے چلے اللہ اسے رزق چھین لیتا ہے۔ جو بندہ ماں کو گالی نکالتا ہے اپنی امی کو گالی نکالتا ہے وہ مدینے بھی دفن ہو جائے انشاءاللہ جہنم میں جائے گا۔ خبردار جو بندہ ماں کا دشمن ہے وہ مولا عباس کے علم کو ہاتھ لگائے، کیونکہ وہ جو ماں کا دشمن ہے وہ بی بی زہرا کو کبھی راضی نہیں کر سکتا۔ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ رشک کریں یہ علی کا شیعہ جا رہا ہے۔ میں جملے بیان کر رہا ہوں آپ پریشان بیٹھے ہیں اور ایسی گفتگو میں بندے پریشان ہو جاتے ہیں اور ایسی گفتگو میں بولتا بھی کوئی نہیں ہے اور بولنا چاہیے بھی تاکہ اور بھی کوئی نہ پڑے۔ بھائی جان آپ ذاکروں کو یا مجمع کو خوش نہ کریں، آپ امام زمانہ کو خوش کریں۔ دیکھیں میں یہاں پہ مجلس پڑھ رہا ہوں، میں یہاں پہ مجلس پڑھ رہا ہوں، یہاں پہ بیٹھا میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر مجھے بانی مجلس کہتے کہ علامہ مشرف علوی صاحب سوری ہمارے پاس نیاز کوئی نہیں،
تو میری گاڑی میں اتنا پٹرول ہے کہ میں لاہور بھی جا سکتا ہوں اور جہاں جہاں محرم پڑا وہاں بھی جا سکتا ہوں. میں روز 500-600 کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں پہ پہنچتا ہوں. میں جا سکتا ہوں. یار بولو تو صحیح نہیں یار. میں یہاں سے جا سکتا ہوں نا, میرے پاس پیسے ہیں نا. اگر مجھے ایک بات کا جواب جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, اگر قبر میں علی نے کہہ دیا کہ تو کون ہے؟ اور جو بندہ سفید داڑھی والے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا وہ حسین کا کچھ نہیں لگتا. اور پہلے سمجھو تو صحیح, امام حسین کا مقصد کیا تھا کربلا میں آنے کا؟ کیوں امام حسین کربلا میں آئے تھے؟ صرف فضائل بیان کر دیں مثال یہ نہ صرف یہ مقصد نہیں تھا. یزید نے کہا تھا کوئی قرآن نہیں, کوئی وحی نہیں, کوئی محمد نہیں, کوئی آدم نہیں, کوئی نوح نہیں, کوئی سام نہیں, کوئی شہ نہیں, کوئی اللہ نہیں, یہ سب بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے, انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. امام حسین نے سینہ چوڑا کر کے کہا یزید اللہ بھی ہے, قرآن بھی ہے, محمد بھی ہے, شریعت بھی ہے, میرا کچھ رہے یا نہ رہے میں سب کو بچاؤں گا, اور میں علی کا بیٹا ہوں. اگر میں نے تمہیں لعنت نہ بنا دیا تو تم مجھے حسین نہ کہے. میری بات سمجھ سکتے میں جملہ پڑھ رہا ہوں. اس لیے بندوں کو راضی نہ کریں, اپنے امام کو راضی کریں. میرا علی شرابیوں کا امام نہیں ہے, میرا علی نمازیوں کا امام ہے. اور میں جملہ پڑھ کے علی جل ولی اللہ پڑھنے والوں کو چہروں کی زیارت کروں گا. جو بندہ محمد والے محمد کو مانتا ہے اور ان کی سیرت پہ عمل نہیں کرتا وہ علی کا کچھ نہیں لگتا. تو بھائی جان, کالے کپڑے پہننے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا, بندہ کردار سے شیعہ ہوتا ہے. ہمارا حلیہ ایسا ہو کہ جب ہم چلیں تو لوگ کہیں یہ علی کا شیعہ جا رہا ہے. میں الحمدللہ 27-28 ملکوں میں پڑھ کے آیا ہوں, پورے یورپ میں پڑھے, باہر انگلینڈ میں پڑھ کے آیا ہوں. میں جب بھی جاتا ہوں ایئرپورٹ سے اتر بندے کہتے ہیں یہ بندہ پاکستان سے آیا, یہ بندہ پاکستانی ہے. بندے حلیے سے پہچان لیتے ہیں. سرگودے چلے جائیں, خوشاب چلے جائیں, وہاں پہ جو بندے کپڑے پہنتے ہیں یہاں بھی چھونے لگے ہوتے ہیں, یہاں بھی چھونے لگے ہوتے ہیں. بندے دیکھ کر کہتے ہیں یا یہ سرگودے سے آیا ہے یا یہ خوشاب سے آیا ہے. بندے حلیے سے پہچان لیتے ہیں. اے فیصل آباد والو, منکر نکیر بھی بڑے سیانے ہیں. جب بندہ قبر میں جائے گا نا وہ شکل سے پہچان لیں گے یہ علی کو مانتا ہے یا کسی اور کو مانتا ہے. داد میں نے بڑی آپ سے لیے چاہتے ہیں, اب کوئی مقصد بھی سننے کی. مولا فرماتے جو بندہ ذکر کو نہیں ذاکر کو اہمیت دیتا ہے وہ خسارے میں. مولا فرماتے یہ نہ دیکھو کون پڑھ رہا ہے, یہ دیکھو وہ کیا پڑھ رہا ہے. اور اس ممبر پہ گھر کی باتیں کرنا حرام ہے. یہ ممبر ہے صرف محمد والے محمد کی سیرت کے لیے, فضائل کے لیے, مسائل کے لیے. ہمارے گھر سے گانے کی نہیں اللہ کے قرآن کی آواز آنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عورتیں زہرا کی کنیزیں ہیں, ہندا کی نہیں. ماں باپ راضی ہے تو 14 راضی ہے. 10 لاکھ روپے مجلس حسین پہ لگا دو, اگر ماں ناراض ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے مجلس کروانے. میری بات سمجھیں, ایسی گفتگو میں الحمدللہ بڑے بڑے بندے بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں. اور میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے الحمدللہ رب العالمین. نہ میں نے بانی کو رازق سمجھا ہے, رازق میرا وہ ہے جو 14 کا خالق. میرے مقدر میں جتنا رزق ہے نہ وہ آپ روک سکتے ہیں نہ کوئی اور روک سکتا. یہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے بات کرنا سکا. ایسے شیعہ بنو جیسے علی چاہتا ہے. علی نمازیوں کا امام ہے, شرابیوں کا نہیں. علی فرما بردار لوگوں کا امام ہے, نافرمان لوگوں کا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے, میں سرکار جملہ پڑھنا چاہتا ہوں, ایسا شیعہ بن جب تو قبر میں جائے تمہیں نہ کہنا پڑے علی میرا امام ہے. مولا فرمائے فرشتوں ہٹ جاؤ یہ میرا غلام ہے. میری بات سمجھ, ایسا شیعہ بن جیسے نہیں چاہتا ہے. اور بھائی وہ کون سے شیعہ تھے, وہ کون سے شیعہ تھے جو سورج کو کہتے تھے سورج رک جاتا تھا, ہمارے رکنے سے وہ نہیں رکتی. آرٹیفیشل شیعہ نہ بنا.
ओरिजिनल शिया बने। हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? 5वें इमाम फरमाते हैं, बहुत बड़े मुज्तहिद मुहद्दिस की किताब से जुमला पढ़ रहा हूँ, 5वें इमाम फरमाते हैं जिसकी जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए उसकी जुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। जिसने सारी जिंदगी झूठ बोल दी उसकी क्या जिंदगी है? ऐसा शिया मन अगर खंजर याद है तो ये भी याद रख कि हुसैन ने सर कहाँ पे दिया है। दुनिया को राजी करना खसारा, 14 को राजी कर। जन्नत में ना मुझे आज के इमाम बारगाह का जो मतवली है या बानी काशरे का वो उसने नहीं लेके जाना, मुझे जन्नत में मोहम्मद वाले मोहम्मद ने लेके जाना। पढ़ो जुमला अगर आप महसूस न करें तो, जरा बंदा महसूस कर भी लगे तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं तो पढ़ देना। अगर कोई बंदा परेशान है तो अल्लाह करे परेशानी में इजाफा हो, अगर बंदा खुश है तो अल्लाह करे क़यामत तक खुश रहे। यही हक है और ये मिंबर का हक है, ये मैंने बयान करना है। रसूल फरमाते हैं जो मेरा मानने वाला वुज़ू करता है जब वो हाथ पे पानी डालता है तो जितने हाथ से गुनाह किए होते हैं वो गुनाह खत्म हो जाते हैं। जब चेहरे पे पानी डालता है जितने चेहरे से गुनाह किए होते हैं वो सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। जो आंखों की किए होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जब सर का मसा करता है जितने कान से गुनाह किए होते हैं सारे खत्म हो जाते हैं। जब पाँव से पाँव का मसा करता है जो पाँव से गुनाह किए होते हैं सारे खत्म हो जाते हैं। रसूल मुस्कुराकर फरमाते हैं या अली मुझे कसम है उस रब्बुल इज्जत की जिसके कब्जे में मैं मोहम्मद की जान है, जो बंदा मेरी सीरत पे अमल करके दुनिया से जाता है मैं मोहम्मद उसका इस्तकबाल करता हूँ। क्या बात है? ओ भाईजान वो कौन से शिया थे, वो कौन से शिया थे कि जो कहते थे हो जाता था? हमारे कहने से क्यों नहीं पूछा? हम अपना गिरबान झांक के देखें कि हम अली बादशाह को कैसे मानते हैं। अगर मौला को मानना है तो मौला की भी माना। लो जी सख्त जुमला कहने लगा हूँ, इमाम ज़माना को आप जैसे या मेरे जैसे शिया नहीं चाहिए, इमाम को मीसम अबू ज़र जैसे शिया चाहिए। मेरे मौला ने 600 साल पुरानी किताब, उस किताब से मैं आपके सामने जुमला पढ़ना चाहता हूँ। सरकार अल्लामा हाफिज रजब अल-बरसी अल-हिंदी 600 साल पुराने मुहद्दिस हैं, उनकी किताब में जुमला पढ़ना चाहता हूँ कि कैसा हमें शिया बनना चाहिए। जनाब इमाम ज़माना को ना आप जैसा शिया चाहिए ना मुझ जैसा शिया चाहिए, इमाम ज़माना को मीसम जैसा शिया चाहिए, सलमान जैसा शिया चाहिए, अबू ज़र जैसा शिया चाहिए। हम सलमान जैसे बन तो नहीं सकते, हमें ये देखना चाहिए कि वो कैसे अली को मानते थे, उनका किरदार क्या था, उनकी गुफ्तार क्या थी, उनका चलना क्या था, उनका उठना क्या था, उनका देखना क्या था, उनका चलना क्या था। भाईजान सोना नहीं मैं जुमला पढ़ा, उनका अंदाज क्या था, ऐसे मानना चाहिए। उनकी सीरत क्या थी। मौला अली बादशाह ने 600 साल पुरानी किताब से मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। मेरे मौला ने एक दफ़ा कहा था मीसम, कहा जी मालिक मीसम, कहा तुझे से खजूर पे लटकाया जाएगा। कहा मौला मेरा कसूर क्या है? मौला फरमाते तेरा कसूर ये है कि तेरी सीरत में लोगों को अली नजर आता है, तेरी सीरत में लोगों को अली नजर आता है, तेरी सीरत में लोगों को अली नजर आता है, तो अली जन वलीउल्लाह का प्रचार करता है। ये है अली का शिया। भाईजान आजकल तो अक्सर लोग आर्टिफिशियल शिया है, असल शिया बनना है तो मीसम को देख। मीसम एतमाद ने कहा अच्छा मौला मेरी सीरत में लोगों को अली नजर आता है। मीसम एतमाद खजूर के करीब आते उसका ऐसे तवाफ करते जैसे हाजी काबे का तवाफ करता है और कहते जल्दी जल्दी जवान हो जा कि अबू तालिब के बेटे का फरमान पूरा हो जाए, जल्दी जल्दी जवान हो जा कि अबू तालिब के बेटे का फरमान पूरा हो जाए। खजूर जवान हो गई, इब्ने ज़ियाद का दौर आया। इब्ने ज़ियाद ने कहा मीसम, कहा क्या है? कहा अली को छोड़ दे। कहा क्यों छोड़ दो? कहा मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। मीसम के चेहरे पे जलाल आया। मीसम ने कहा खामोश, उस जिंदगी पे लानत है जो समय अली नहीं। उसने कहा मैं तेरे पाँव काटूंगा, हाथ काटूंगा, कान काटूंगा, फिर मैं तुझे सूली पे लटका दूंगा। मीसम तवार मुस्कुरा कर कहता है तो जो कुछ करना है कर ले, मगर मेरे अली ने मुझे कहा था इब्ने ज़ियाद इब्ने ज़ियाद इब्ने ज़ियाद तुझे कत्ल करने से पहले तेरी जुबान भी काटेगा। इब्ने ज़ियाद ने कहा तेरे अली ने ये जुमला तुझे कहा है? कहा
है, कहा तो ये बात है मैं तेरे पाँव काटूंगा, हाथ काटूंगा, कान काटूंगा, आंखें निकालूंगा, मैं तेरी जुबान नहीं काटूंगा, क्योंकि मैं तेरे मौला का कभी, ये है बाबा अली का शिया, कहा मैं तेरे मौला का कभी फरमान पूरा नहीं होने दूंगा। फिर सबके चेहरे पे जलाल आया, फिर सबने कहा खामोश, अरे तकदीर का मालिक तू नहीं है, तकदीर का मालिक कल भी अली था, आज भी समय कमाल के पाऊंगा। ये है अली का शिया भाईजान, ऐसा शिया बनना चाहिए हमें जैसे भी समय कमाल था। भी समय कमाल के पाँव कट गए, हाथ करके भाईजान हाथ खोल के बैठे, मौला आपको सलामत रखे। अगर यहाँ भी बांधे होंगे पता नहीं कहाँ कहाँ बांधते होंगे। भी समय कमाल के पाँव कट गए, हाथ कट गए, कान कट गए, भी समय कमाल सूर्य भी आ गया। इब्ने ज़ियाद ने कहा मैं तेरे अली का फरमान कभी पूरा होने नहीं दूंगा। भी समय कमाल के पाँव कट गए, हाथ कट गए, कान कट गए, आंखें निकल गई। भी समय कमाल ने कहा जब मेरी जुबान है तो मैं क्यों ना हैदर करार का फरमान पूरा करूँ। सरकार भी समय कमाल का जैसे खुतबा लिखा हुआ है किताब में, वैसे मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अगर किसी को हवाला चाहिए तो 12 मुहर्रम के बाद मैं वापस जाऊँगा, तस्वीर उतार की अरबी में लिखी हुई किताब है, मैं आपको भेज दूंगा। भी समय कमाल मुस्कुरा कर फरमाते हैं लोगों आओ तुम्हें मैं बताता हूँ मेरा अली क्या है। मेरा अली रिजतों वाला है, हमलों वाला है, अजीब दौलत वाला है, किले कुफर को ढा देने वाला है, ऐनुल्लाह है, करमुल्लाह है, वजहुल्लाह है, जमुल्लाह है, हिजाबुल्लाह है, इज्जतुल्लाह है, काबे का गहर है, बतूल का शहर है, अल्लाह का खानदान है, फरिश्ता का उस्ताद है, मोहम्मद का जमाल है। आओ तुम्हें मैं बताता हूँ मेरा अली वो है जो बोलता है तो कुरान बनता है, जो सोचता है तो तफसीर बनती है, जो चलता है तो शरीयत बनती है, जो सोता है तो मशीयत बनती है। आओ तुम्हें मैं बताता हूँ मेरे अली ने मुझे कहा था पहले आसमान का नाम रफ़ई है, दूसरे का नाम खिदूम है, तीसरे का नाम अलमाथूम है, चौथे का नाम अलकलून है, पाँचवें का नाम हिफहूफ है, छठे का नाम अजमा है, सातवें का नाम आरूस है। आओ तुम्हें मैं बताता हूँ मेरे अली ने मुझे कहा था पहले आसमान का रंग पानी और धुआं है, दूसरे का तांबे जैसा है, तीसरे का मदम है, चौथे का सोने जैसा है, पाँचवें का चांदी जैसा है, छठे का सब्ज़ याकूत जैसा है, सातवें का आफ्ताब जैसा है। आओ तुम्हें मैं बताता हूँ मेरे अली ने मुझे कहा था सातवें आसमान के ऊपर एक इतना लंबा खला है जिसकी लंबाई 84 है, जिसकी पहली ज़मीन और सातवां आसमान है, उसके ऊपर मकाम मारूज़ा है, उसके ऊपर जन्नत मावा है, उसके ऊपर जहाब हमद है, उसके ऊपर जाब मजद है, उसके ऊपर जाब जबरूत है, उसके ऊपर जाब इज़्ज़त है, उसके ऊपर जाब करामत है। 70,000 हिजाबात का भी समय तमार ने सूरी पे नाम लिया जो इमाम ज़माने का, इमाम ज़माना का कोर कमांडर होगा। भी समय तमार है, भी समय तमार ने कहा मेरा अली सबसे अजीम है। इब्ने ज़ियाद बोल कर कहता है जितने मर्जी अली के फज़ाइल बयान कर, मगर तेरे अली का ये कभी फरमान पूरा नहीं होगा कि मैं तुझे कत्ल करने से पहले तेरी ज़बान काटूंगा। भी सबने कहा लोगों आओ तुम्हें मैं बताता हूँ मेरे अली ने मुझे कहा था उसका बाप वो नहीं वो था, उसका बाप वो नहीं वो था, उसका बाप वो नहीं वो था, उसका बाप वो नहीं वो था। जब 7 बंदों की असल बंदी क्या बताई, इब्ने ज़ियाद कहते ये तो मेरी भी बता देगा। कहता इसकी ज़बान काट दो, जो ही ज़बान कट गई कटी हुई गली से आवाज आई अली का नबी सच्चा था, अली दोनों हाथ बुलंद करके नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, कुल्ला ईमान अली हक, नारे हैदरी, 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 हैदरी और मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंद सलावत। दिलों में बसाया ना जाएगा, जब तक अली दिलों में बसाया ना जाएगा, हुब्बे बरी की राह को पाया ना जाएगा, हुब्बे बरी की राह को पाया ना जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तज़ा का लाल ये सर अली का है झुकाया ना जाएगा। ऐसा शिया बन जैसे अली चाहता, आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल। आर्टिफिशियल की कोई कीमत नहीं, ऐसा शियापन जो सोचे हो जाए। मौला फरमाते जो हमारे हो जाते हैं हम उनकी ज़बान बन जाते हैं, हम उनकी आँख बन जाते हैं। पूरी 5 दिनों की मजलिस एक तरफ मुशर्रफ अब्बास अलवी का जुमला है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मैं बड़ी तहकीक में था, मुहक्किक का काम होता तहकीक में, मैं बड़ी तहकीक में था। मौलविया भी नाम बंदे घट ही देते देवे जल अल्हम्दुलिल्लाह भी लेना चाहिए मेरे को। देखें ये पाक न्याज है और न्याज को वसूल करना इबादत है। किसी होता भी दिल करे दे सकते, मेरी बात हमें और आपको सलामत।
में छा दीजिएगा कि 14 मजलिस में आते हैं ना जी। यार मैं केसर थोड़ी पढ़ो किताब पढ़ो, आते हैं ना 14 मजलिस में आते हैं, रसूल से लेकर कायम तक सब आते हैं। मैं बड़ा परेशान था, वजह क्या है कि हमें नजर क्यों नहीं आए वहाँ, हमें मौला नजर क्यों नहीं आते, क्या वजह क्या है कि हमें इमाम नजर क्यों नहीं आते। मुझे जब देखे मैंने मौला से 2 रकत नमाज पढ़ी, मैंने मालिक कायम से मैंने गुजारिश की, मौला मैं छोटा सा खतीब हूँ, छोटा सा मुअल्लिफ हूँ, आपकी फजीलत में जो जुमले मिलते हैं मैं लिख के किताब बना के मोमिनीन में तकसीम कर देता हूँ। मौला मेरी मदद करे, आप करीम हैं, अल-गौस हैं, अल-मुंतज़र हैं, वलीउल असर हैं, हुज्जत खुदा है, मोहम्मद के बेटे हैं, बतूल के लाल हैं, मौला मेरी मदद करें। मौला ने फिर ऐसी मदद की, अचानक मेरे सामने एक मुज्तहिद की किताब आई जो मैंने खोली, आगे उस सवाल का जवाब था। 5वें इमाम से पूछा कि मौला आप मजलिसों में जाते हैं, आप मोमिनीन को नज़र क्यों नहीं आते। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, मुझे ये कुरान है, ये मेरे साथ पे है, जैसे मैंने सरकार पढ़ा है वैसे मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो लोग हमारी सीरत पे अमल कर लेते हैं, जब वो मजलिस में बैठ जाते हैं उन्हें मोहम्मद भी नजर आता है, उन्हें अली भी नजर आता है। अगर मासूमीन को देखना चाहते हो तो इस काबिल बन जाओ कि इंशाल्लाह 2 बजे से मैं कायम पे पढ़ूंगा, इंशाल्लाह जो आखिरी मजलिस हो, जब हमारे वारिस आएंगे तो इमाम ज़मान, क्योंकि हमारे इमाम का दौर है किबला, तो ऐसा शिया बन जैसे अली चाहता है। हमारे घर में हम अपने घर जाएं, बच्चों को समझाएं कि बेटा ये असूल दीन है, ये फरूग दीन है। सबसे पहले जो ज़रूरी काम है वो कुरान मजीद है, हम अपने बच्चे को कुरान मजीद पढ़ाएं, ठीक है जी। देखिए ये सारे काम मौलवी बेचारे ने नहीं करने जो मस्जिद में रहते हैं, माँ बाप ने भी करने। यहाँ पे मैं छोटा सा जुमला आपके सामने, मैं तकरीबन 50-55 मिनट पढ़ गया हूँ, मसाइल पे भी मैंने पढ़ दिया, अगर आप कहते तो मसाइल में शुरू कर देता हूँ, वरना मैं जुमला आपको सुना देता हूँ। अगर है आपकी सका तो सलवात पढ़े बाबा से बुलंद। मैं एक जगह पे सजी मजलिस पढ़ने के लिए गया तो उन्होंने कहा अली साहब आपने ना शफीए ज़ुलजना की बरामदी करवानी, लिहाजा आपने हर्फ आखिर पढ़ना है। आप मेरे घर बैठे, मैं चला गया जी उनके घर, तो छोटा सा उसका बेटा बैठा हुआ छोटा सा, तो ना वो ड्राइंग बना रहा था, ड्राइंग घर की बना रहा है। तो मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहा है। कहता है जी ये बड़ा कमरा जो है ना ये मेरा, और ये साथ वाला कमरा मेरी वाइफ का, छोटा सा बच्चा, और ये छोटा कमरा जिसमें पंखा नहीं है मेरे अब्बे का। ये छोटा कमरा मेरे पापा का, डैडी का। मैं क्या बेटा होश में हो, एसी वाला कमरा पापा को देना चाहिए। आपने छोटा कमरा पापा को और एसी वाला ज़ौजा मोहतरमा को। तो उसने जो जुमला कहा ना वो जुमला नहीं था, वो समंदर था। उसने कहा मेरा दादा भी तो पंखे वाले कमरे में रहते हैं। भाईजान जैसा करोगे वैसा करोगे। अगर आज माँ बाप की इज्जत करोगे कल को तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर बाप को भूखा मारोगे, ठीक है। तो इसलिए बात करने का मकसद ये है कि हमें चाहिए कि हम जितना ज़्यादा हो सके इमाम बारगाह के जाके सफाई करें, इज्जत करें। मेरी बात समझ आ रही सबका। इमाम सज्जाद का लक़ब है सैयदुल साजिदीन। क्या लक़ब है जी? मतलब क्या है? सजदा करने वालों के सरदार। तो जिस बंदे ने नमाज ही नहीं पढ़नी, तो भाईजान जो सजदा करेगा इमाम उसका इमाम है ना। सैयदुल साजिदीन का मतलब है सजदा करने वालों का इमाम। तो जैसे बंदे ने मुसल्ले के करीब ही नहीं जाना। मौला फरमाते हमारे लिए बाइस इज्जत बनो, बाइस निजामत न बनो। हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम हसीन अजीम आला बुलंद लिबास पहनते थे। हशाम बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि जल्दी करो, सैयदुल साजिदीन का जो इल्म है वो हर तरफ फैल रहा है। हर बंदा ये कह रहा है कि हुसैन का बेटा जो है लोगों को नमाजों की तरफ तरगीब देता है, तबलीग विलायत अमीरुल मोमिनीन की करता है। जल्दी करो सब मेरे दरबार में बुलाओ, मैं आज बताऊँ ज़रा ख़ानदान बनी हाशिम के चश्मो चिराग को कि मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितना अमीर हूँ। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर अपने सहाबी की तरफ देखा, कहा कासद आ रहा है हशाम बिन अब्दुल मलिक का। भाई जन टाइम नहीं वरना मैं आपको तफसील से बताता। खास
خاص خبریں سنیں اور یاد نہیں بدل. کہا کہ باہر کوئی آ رہا ہے کہ بلا ساری تقریر ایک طرف یہ جملہ ایک طرف. قاصد کس کا تھا بھائی؟ کس کا قاصد تھا؟ آج کی مجلس کے صدقے مولانا تجمل زیدی صاحب کو زید کاملہ عطا فرمائے. کس کا قاصد تھا؟ حشام بن عبد الملک. دروازے پہ ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں خبردار میرے دروازے کو ہاتھ نہ لگانا کیونکہ ابلیس کا نمائندہ بھی ابلیس ہوتا ہے. امام نے فرمایا جاؤ میں امام سجاد علیہ السلام اپنے حجرے میں گئے. ختم کرو سرکار. امام سجاد اپنے حجرے میں گئے. پتہ نہیں میں جملہ پڑھتا ہوں جملے کے اندر سے جملہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. امام سجاد علیہ السلام اپنے حجرے میں گئے. حجرے میں جا کے امام نے ایک صندوق نکالا, محمد کا امامہ نکالا, رسول کی ابا نکالی, رسول کی قبا نکالی, رسول خدا کی نالین نکالی, رسول کی تلوار نکالی. وقت کے محمد نے امام سجاد علیہ السلام نے محمد کا امامہ اپنے سر پہ ایسے باندھا جیسے خنبے غدیر کے میدان میں محمد مصطفیٰ نے علی کے سر پہ امامہ باندھا تھا. نہ بولو مرضی ہے. امام سجاد کے فضائل کا جملہ سنو. امام سجاد علیہ السلام نے رسول کا لباس پہنا, رسول کی نالین پہنی, رسول کا آستہ پکڑا, رسول کی تلوار پکڑی. وقت کا محمد بن کر اپنے دروازے کے قریب آیا. دروازے نے ایسے جھک کر سلام کیا جیسے 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد کو کعبے نے جھک کر سلام کیا تھا. امام سجاد علیہ السلام اپنے گھر سے ایسے نکلے جیسے کسی قرآن کے اندر سے سورہ رحمان نکلتی ہے. حضرت امام سجاد علیہ السلام حشام کے دربار کے قریب آئے. حشام نے وزیروں مشیروں سے کہا خبردار جب حسین کا بیٹا ہے خبردار کوئی استقبال میں کھڑا ہو اپنے سر پہ تاج رکھو, ریشمی لباس پہنو تاکہ ذرا حسین کے بیٹے کے اوپر ہمارا روب پڑے. جو ہی امام سجاد علیہ السلام نے دروازے کے قریب آئے دروازہ خود بخود کھل گیا. ہوا نے کھول دیا. امام مسکرا کر فرماتے ہیں ہوا بھی ہماری اطاعت کرتی ہے, جن بھی ہماری اطاعت کرتے ہیں, انسان بھی ہماری اطاعت کرتے ہیں. امام سجاد علیہ السلام نے حشام کے دربار میں پہلا قدم رکھا. حشام نے امام کو دیکھا, وہ ایسے کھڑا ہو گیا جیسے عبد المطلب کو دیکھ کر اپنا کھڑا ہو گیا تھا. حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کیوں بلایا ہے؟ کہا دیکھیں میرے پاس سونا ہے, چاندی ہے, میرے پاس لشکر ہے, تلواریں ہیں, تیر ہے. اے حسین کے بیٹے تیرے پاس کیا ہے؟ آخری جملہ کہا تیرے پاس کیا ہے؟ مجھے اس ممبر کی قسم ہے جیسے میں نے کتاب میں جملہ پڑھا ہے ویسے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. امام سجاد علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں کیا پوچھتا ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے. میرا جو دادا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے, میرا بابا حسین ہے, میرا تایا حسن ہے, میرا چاچا عباس ہے, میرا جو بیٹا ہے وہ محمد باقر ہے, میرا جو پوتا ہے وہ جعفر صادق ہے. امام سجاد علیہ السلام کی زوجہ محترمہ طیبہ طاہرہ بی بی کا نام تھا فاطمہ کبریٰ. فاطمہ کبریٰ نام تھا. آپ کو پتہ یہ بی بی کون تھی؟ فاطمہ کبریٰ. یہ میں بچوں کے لیے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. فاطمہ کبریٰ وہ بی بی ہے جو امام کی بیٹی ہے, امام کی بہو ہے, امام کی پوتی ہے, امام کی زوجہ ہے, امام کی ماں ہے, امام کی دادی ہے. میری بات سمجھے؟ فاطمہ کبریٰ نام ہے, امام حسن کی بیٹی ہے, مولا علی کی پوتی ہے, امام حسین کی بہو ہے, امام سجاد کی زوجہ ہے, امام باقر کی ماں ہے, اور حضرت صادق سے لے کر قائم تک سب کی ماں ہے. امام نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہا جی ہمارے پاس تخت ہے, تاج ہے, دولت ہے. آئے سرکار میرے پاس پر ہوتے پرواز کر کے جملہ پڑھنا پھر بھی اس کی قیمت نہیں ہے. جو زیرک لوگوں کے سامنے مشرف عباس عالمی جملہ پڑھنا چاہتا ہے, چوک میں کھڑے ہو کے بولنا عبادت نہیں ہے, ان بادشاہوں کے فضائل میں بولنا عبادت ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کیا کہتا ہے, میرے پاس کیا ہے؟ امام سجاد نے اپنے ایک صحابی کی طرف دیکھا. امام سجاد علیہ السلام کا وہ ننگ بھی تھا, صحابی بھی تھا, تابعی بھی تھا, امام کو مانتا بھی تھا, امام کا شیعہ بھی تھا. امام سجاد علیہ السلام بڑی جملہ ضائع ہوگا, مجھے قبر تک افسوس ہوگا. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا بتا اسے کہ حسین کا بیٹا کتنا امیر ہے. اس ملنگ نے اپنی پھٹی ہوئی آواز سے ایک دھاگے کو کھینچنا شروع کر دیا. وہ منڈی کو ہٹنے والا وہ دھاگا نہیں تھا, سونے کی تار تھی. وہ دھاگا نہیں تھا, وہ سونے کی تار تھی. وہ دھاگا نہیں تھا, وہ سونے کی تار تھی. جتنا حشام کا قد تھا اتنا سونے کا ڈھیر لگ گیا. امام سجاد فرماتے ہیں او حشام اب تو بتا کیا تیرے خزانے میں اتنا سونا ہے جتنے میرے ملنگ کی پھٹی ہوئی آواز میں تھا. میری بات سمجھے, اتنے امیر ہیں کربلا میں اتنے غریب ہو گئے کہ کفن بھی نہیں.
محرم کی شب ہے، کچھ دنوں کا مہمان ہے، بطول کا لال، 1 گھنٹہ میں پڑھ گیا۔ امام حسین کی عزت کی قسم ہے، امام سجاد 38 ہجری کو دنیا میں آئے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جلدی کرو میرے سجاد کے لیے کمبل لے کر آؤ، اور ایسا کمبل ہو جو سخت نہ ہو۔ امام سجاد کے لیے کمبل لایا گیا جو نرم سے نرم تھا، نفیس سے نفیس تھا۔ اللہ کا شیر، اللہ کا چہرہ، امیر المومنین نے کمبل کے اوپر ہاتھ رکھا، کہا میرا سجاد اس سے بھی نفیس ہے۔ ہائے کرنی ہے یار، ہائے کرنی ہے۔ شیعہ ہے وہ تو ہائے کرے، اہل سنت ہے وہ رونے والا منہ بنا لے۔ اب میں جو بندے جملہ سمجھ گئے ہیں، میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ فرمایا میرا سجاد اس سے بھی نفیس ہے، میرا سجاد اس سے بھی نفیس ہے۔ واہ یا علی، تیرے سجاد کے سامنے کمبل بھی سخت ہے۔ اس وقت کیا ہوا ہوگا جب سجاد کے پاؤں پہ نالین نہیں تھی، شام کا والا۔ ماتم کرو یار، ماتم کرو یار، غریبوں کے غم میں رویا کرو یار، ماتم کیا کرو۔ پتہ نہیں کس نے اگلے سال زندہ رہنا ہے اور کس نے نہیں رہنا۔ امام سجاد فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام اور امام سجاد، 3 امام فرماتے ہیں ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے جوان کی میت پہ بڑھیا مار ہوتی ہے۔ ہائے کرنی ہے، میں جو جملہ پڑھنا چاہتا ہوں امام سجاد۔ اچھا میں ایک سوال پوچھ کے، میں نے بہت جلدی ممبر چھوڑنا، بہت کم میں نے مسائل پڑھنا ہے، ٹائم ہوتا تو میں تفصیل اور مسائل پڑھتا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں امام سجاد خون کب روئے تھے؟ کب روئے تھے خون امام سجاد علیہ السلام؟ 38 ہجری کو قبلہ دنیا میں آئے امام سجاد، امام خون نہیں ہوئے۔ 40 ہجری میں، اب جس کا پتھر کا دل ہے اس کا دامن نہیں، ہائے ضرور کرنی ہے۔ 40 ہجری میں علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئی، امام سجاد خون نہیں روئے۔ 50 ہجری میں حسن کے جنازے پہ تیر لگے، امام سجاد خون نہیں روئے۔ 28 رجب 60 ہجری کو سیدوں نے مدینہ چھوڑا، حضرت امام سجاد خون نہیں روئے۔ مدینے سے علی کی بیٹی چلی، امام سجاد خون نہیں روئے۔ علی کی بیٹی نے ایک ہاتھ سجاد کے کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ حسین کے کندھے پہ رکھا، حضرت امام سجاد خون نہیں روئے۔ بی بی 17 قدم چلی تھی، بی بی نے فرمایا سجاد مجھ سے چلا نہیں جا رہا، کبھی نہ رونے والا سجاد رو پڑا۔ امام سجاد رو کر فرماتے پھپھی اماں تو اپنی حویلی میں نہیں چل رہی، شام کے بازار میں چل رہی۔ یار بسم اللہ یار، ہائے کرنی ہے، مسائل پڑھو۔ میں اس امام کا مسائل پڑھ رہا ہوں بھائی جان، کیونکہ حکم تھا جو موضوع ہے وہ موضوع میں نے مکمل کرنا ہے۔ امام سجاد کے مسائل پہ رویا کرو۔ جب بھی امام سجاد کا مسائل پڑھا جاتا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، 14 سال کا قیدی ضرور آتا ہے، وہ دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی بھی ہائے سجاد کر کے روتا ہے، اس کے قریب آ کر کہتا ہے میرے اللہ اگر اس کا اکبر جیسا بھائی ہے تو برچھی نہ لگے۔ ہائے کرنی ہے، ہائے کرنی ہے، ان کے غموں میں رویا کرو یار، اونچی آواز سے رویا کرو۔ مولا فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام، میں نے اپنی کتاب مدینۃ الحسین اور مدینۃ المہاجر اور میں نے اپنی کتابوں میں جملہ اور یہ 14 صادقین میں بھی جملہ لکھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے غم میں تھاڑے مار مار کے رویا کرو۔ جب تم اونچی آواز سے روتے ہو، ہم ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں میرے اللہ ان کی آوازوں پہ رحم کر، یہ ہمارے غم پہ رو رہے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام خون نہیں روئے، امام حسین پانی روئے ہیں۔ امام حسین بادشاہ کا قافلہ چلتا چلتا ایک مقام پر پہنچا، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میری رقیہ بیوہ ہو رہی ہے۔ امام سجاد خون نہیں روئے، کربلا کے میدان میں آ گئے۔ میں مختصر مسائل پڑھوں، کربلا کے میدان میں آ گئے۔ آپ کی سجاد تھوڑے ہیں کہ آپ روتے جائیں گے، آپ تو رو رو کے تھک جائیں گے نا۔ ایک میں جملہ ضرور پڑھوں گا، جب ہم تھک جائیں گے نا تو گھروں کو جائیں گے، جس کا بیٹا ہے اس کو بیٹا نظر آئے گا، جس کا بھائی ہے اس کو بھائی نظر آئے گا۔ ماتم کرو یا تمہارے مذہب میں ماتم جائز ہے، فرمایا کہ بیٹا نظر آئے گا، بھائی نظر آئے گا۔ ہائے قسمت علی کی بیٹیوں کی، جب واپس گئی نہ اکبر نظر آتا ہے، نہ قاسم نظر آتا ہے، نہ حسین نظر آتا ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں کے لیے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا دیواروں کو ہاتھ لگا لگا کے چومتی تھی۔ امام سجاد کہتے پھپھی اماں چلو دیوار کو ہاتھ لگا کے کیوں چوم رہی ہے؟ بی بی رو کر فرماتی ہے سجاد دعا کر تیری پھپھی مرنے سے پہلے مر جائے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اکبر کھڑا ہوتا تھا۔ یار ہائے کرو، میں جملہ پڑھنے لگا، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ میرا اولا محمد کھڑا ہوتا تھا۔ امام سجاد خون نہیں رو۔ مجھ سے سوال کرو مشرف عباس ادوی کا بروئے شب عاشور حسین اکبر کی داڑھی کو چومتا، ایک آنسو نکل آئے تو کافی ہے۔ امام سجاد خون نہیں روئے۔ ہائے کرنا پڑھو جملہ، علی
اکبر کے سینے میں برچھی لگی، امام سجاد خون نہیں دھوئے، قاسم تقسیم ہو گیا، امام سجاد خون نہیں دھوئے، عباس نے دین چھوڑ دی، جناب سجاد خون نہیں دھوئے۔ پڑھو جملہ، جو عرب میں وحشی اونٹ کو تیر مارتے تھے وہ اصغر کے گلے میں حضرت امام سجاد خون نہیں دھوئے۔ امام حسین دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرے، علامہ حسین بچارہ اپنی کتاب اصحاب الیمین میں لکھتا ہے شمر نے حسین کا سر پکڑا، 3 دفعہ کربلا کی زمین پہ مار، بس زمین پہ مارنا تھا، کالے بھوکے والی سیدہ دی تھی، رو رو کے کہتی تھی بابا تیرا دین بچ گیا، تیری زہرا اجڑ گئی۔ حضرت امام سجاد خون نہیں دھوئے، جلتے ہوئے خیمے میں علی کی بیٹی گئی، بی بی نے کہا سجاد لا وارثوں کے وارث، بے وارثوں کے وارث، اٹھ میرے سجاد۔ یہ میں اپنی ماں بہنوں کے لیے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، جس سجاد کے سامنے کنیزیں بغیر چادر کے نہیں آتی تھی، اس نے آنکھ کھولی، پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ اجرکم من اللہ، پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ امام سجاد نے آنکھیں بند کر لی، بی بی زینب سلام اللہ نے سجاد کو پشت پر اٹھایا، چلتے ہوئے خیمے سے بی بی نکلی، بی بی نے مقتل کی طرف منہ کر کے کہا حسین اکبر کا لاشا اٹھانا آسان ہے، قاسم کے ٹکڑے اٹھانا آسان ہے، ہائے میری قسمت، جلتے ہوئے خیمے سے امامت کو بچانا مشکل ہے۔ امام سجاد خون نہیں روئے، سیدانیوں کو زیور مل گئے، امام سجاد خون نہیں روئے، کوفے کے بازار خون کیے، امام سجاد خون نہیں روئے۔ پڑھو جملہ، امام سجاد خون نہیں روئے، شام کا مین دروازہ آیا، یار ہائے کرنے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کس کے ساتھ مولا علی بادشاہ بیٹھے ہیں، کس کے ساتھ مولا حسن بیٹھے ہیں، کس کے ساتھ امام سجاد بیٹھے ہیں۔ جب بھی امام سجاد کا مسائل پڑھا جائے، کوئی آئے یا نہ آئے، وہ بی بی ضرور آتی ہے جو آج بھی شمر کے نام سے ڈرتی ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں میرا سلام اس قیدی پہ جو شام کے بازار میں چپ کر کے کھڑا رہا، وہ کہتے ہیں میرا سلام، وہ عالم دین کہتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی پہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، جس کے پاؤں میں بیڑیاں، جس کی گردن میں توق ہے، ہتھکڑیاں والے ہاتھوں پہ 4 سال کی بہن کا جنازہ ہے، وہ علی اکبر کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا او بتاؤ غریبوں کا قبرستان کہاں؟ اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ۔ امام سجاد علیہ السلام خون نہیں روئے۔ پڑھو جملہ کرو، یہ میں نے اپنی اسرار مقتل میں بھی یہ جملہ لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ وہ عالم دین کہتا ہے میرا سلام، سید بیٹھے معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، سلام میرا اس مظلوم پہ جس کی گردن کا گوشت توڑ کھا گئے۔ میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ شام کے مین دروازے پہ قافلہ پہنچا، امام سجاد کے گلے میں جو توق تھا اس کی 6 زنجیریں تھی جو 6 فوجی کھینچ رہے تھے۔ امام سجاد منہ کے پھل زمین پہ گرتے تھے، اور امام سجاد خون روئے تو کب روئے ہیں۔ امام سجاد دروازے پر پہنچے، شام کا مین دروازہ ہے، امام سجاد نے کہا ہو سکتا ہے صبح ہو جائے دروازہ کھل جائے، صبح ہوئی دروازہ نہ کھلا، دن گزر گیا دروازہ نہ کھلا، شام آگے دروازہ نہ کھلا، دن گزر گیا دروازہ نہ کھلا۔ 15 اذان علی کی بیٹیوں نے اس دروازے میں کھڑے ہو کے سنے، حضرت بی بی زینب نے کہا اما فضا اور میرے سجاد سے پوچھ ہم نے یہاں پہ کتنی دیر کھڑے ہونا ہے، میں مر جاتا یہ جملہ نہ پڑھتا۔ بی بی فضا نے کہا سجاد بیٹا ہم نے یہاں پہ کتنی دیر کھڑے ہونا ہے۔ امام سجاد نے بھی صفائی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ہم نے یہاں پہ کتنی دیر کھڑے ہونا ہے، جس کا پتھر کا دل ہے میں اس کا ضابط نہیں ہوں۔ وہ کہنگا مار کے ہنسا اور ہنس کر کہتا ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں، ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں، ابھی وہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں جنہوں نے علی سے بدلہ لینا ہے۔ اچانک دروازہ کھلا، میری طرف آپ نے دیکھنا، اچانک دروازہ کھلا، بندوں کے ہاتھ میں شراب کے جام، عورتیں چھتوں پہ کھڑی تھی، جن کی جھولیوں میں پتھر تھے، اور وہ ہنس ہنس کر کہہ رہی تھی میں نے بڑا پتھر علی کی بڑی بیٹی کو مارنا ہے، ایک کہتی ہے میں نے حسین کی بیٹی کو پتھر مارنا ہے۔ بی بی سکینہ نے یہ منظر دیکھا، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ بی بی فرماتی ہے یہ منظر کیسا ہے؟ امام سجاد خون روئے تو کب روئے ہیں؟ یہ میرے سر پہ کتاب ہے، کتاب نہیں بلکہ مصر قرآن ہے، میں نے جیسا جملہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بی بی سکینہ نے یہ منظر دیکھا، امام سجاد خون روئے تو کب روئے ہیں؟ یزید
में कागज का टुकड़ा था, उसने इमाम सज्जाद की आंखों के सामने किया, इमाम की आंख से पहला खून का कतरा निकला। यार हाय करो जुमला पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा कतरा निकला, तीसरा कतरा निकला और चौथा कतरा निकला, और जिनकी छोटी छोटी औलाद है जो ही पांचवा कतरा निकला। बीबी ज़ैनब ने फरमाया सज्जाद खून जो रोता है, कहा पुप्पी दुआ कर तेरा सज्जाद मरने से पहले मर जाए। कहा मरने की दुआ न मांग, सुगम बता। कहा पुप्पी अम्मा यजीद का हुक्म है, अली की बेटियां करबला से लेकर दरवाजे तक अली की बेटियां सवारी पे आई है। आज अली की बेटियां माहौल से पैदल घूम रही, आज अली की बेटियां यहाँ से पैदल गुजरेगी। बस ये कहना था बीबी ने फरमाया ना सज्जाद, मैं तो अब्बास की मुर्शदादी हूँ, मैं ऐसे माहौल से तो नहीं गुजरूंगी। अब हर वो बंदा सीने पे हाथ मारे जो बंदा इमाम सज्जाद को मानता है। अभी ये जुमला कहना था, शिमर करीब आया, उसने पहला ताजियाना सज्जाद की पुष्ट में मारा, बस मारना था और कहता जल्दी आगे चल, जल्दी आगे चल। बीबी सकीना ने ये मंजर देखा, बीबी ने अपने आप को सवारी से गिराया, बीबी शिमर के सामने खड़ी हो गई। बीबी ने फरमाया शिमर, अरे वो अमीर बाप की बेटी है और मैं करबला के गरीब की बेटी हूँ, बता शाम के किस किस बाजार में चलना है। बीबी सकीना ने पहला कदम शाम के बाजार में रखा, बस रखना था। हुसैन का सर बुलंद हुआ, इमाम हुसैन बादशाह फरमाते हैं ज़ैनब मेरी सकीना चल रही है। बीबी ने अपने आप को सवारी से गिराया और फैसलाबाद वालों मुझे एक बात का जवाब दो, जिस बीबी के हाथ बने जब वो सवारी से गिरती है तो कैसे गिरती है? बीबी ज़ैनब ऐसे गिरी जैसे बगैर बाजुओं के अब्बास गिरा था। बीबी ने फरमाया हुसैन तू आगे आगे कुरान पढ़, पीछे पीछे तेरी पहले चलती। मातमे हुसैन घड़ी वो से भेजती ना मेरे मोमिन कराम गुलाम अब्बास साहब नौ खाने करें।